الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سامعین محترم، محرم الحرام کے مہینہ میں شہادت، اس کی فضیلت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ کے موضوع پر درس قرآن کی اس محفل میں شامل ہونا اور اس ذمہ داری کو ادا کرنا میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے احکام کی، قرآن مجید کے مفاہیم کی سمجھ نصیب فرمائے اور پھر اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محرم الحرام اسلامی مہینوں میں کئی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے. بہت سے ایسے تاریخی واقعات قبل از اسلام جو رونما ہوئے وہ محرم الحرام کے مہینے میں درج کیے گئے. اللہ رب العزت نے اس تقدس کو بہت پہلے سے قائم کیا اور مسلمانوں کو اس تقدس کو قائم رکھنے کی تعلیم ارشاد فرمائی. ایک تو یہ پہلو ہے اس ماہ مقدس کی فضیلت اور حرمت کا، اور دوسرا یہ پہلو ہے کہ اس ماہ کے اندر عالم اسلام کی بہت بڑی ہستیاں اور بہت بڑی شخصیات، ان کو شہادت کا عظیم الشان مقام اور مرتبہ نصیب ہوا. محرم کے آغاز میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے. 10 محرم کو نواسۂ رسول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ اور سانحہ رونما ہوتا ہے. اس اعتبار سے بھی اس مہینے کی اہمیت اور اس کا تذکرہ ضروری سمجھا جاتا ہے اور اس کے اندر اس کا تذکرہ ہوتا ہے. جہاں تک محرم کی ابتدائی فضیلت کی بات ہے، ابتدائی فضیلت کی جو بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی فضیلت خود ارشاد فرمائی. بنی اسرائیل کے ہاں بھی محرم بڑی فضیلت والا مہینہ ہے.
عاشورہ کا جو دن ہے 10 محرم کا، وہ اس کو بڑا تقدس دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دریا سے پار ہو جانا، سمندر سے پار ہو جانا، اس واقعہ کو وہ اپنے لیے عید اور خوشی کا دن مناتے ہوئے عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزہ کی فضیلت کو قائم رکھا، لیکن یہودیوں کے ساتھ مخالفت کرتے ہوئے کہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محرم کے روزوں میں 10ویں محرم کے روزے کے ساتھ 9ویں محرم کے روزے کی بھی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی، اور اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اور ان روزوں کے فضائل کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد محرم کے روزوں کی فضیلت تمام روزوں سے بڑھ کر ہے، اور ان روزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ روزے رکھ لینے سے انسان کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ کئی روزوں کے بارے میں، نفلی روزوں کے بارے میں اس طرح کے فضائل آتے ہیں کہ وہ 1 سال پیچھے اور 1 سال آگے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس کو بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ چھوٹی موٹی لغزشوں کی بات ہوتی ہے، اس کے اندر حقوق شامل نہیں ہوتے۔ کہیں بھی کسی عمل سے کوئی گناہ کے معاف ہونے کی بات ہوتی ہے تو وہ چھوٹی موٹی لغزشوں کی بات ہوتی ہے، جس میں کوئی حقوق اللہ کے اندر کوتاہی ہو گئی یا کچھ ایسے کمی کی بات ہو گئی تو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس میں کبھی بھی حقوق شامل نہیں ہیں۔ اگر کسی کا پیسہ دینا ہے تو جب تک وہ پیسہ اس کو دیا نہیں ہے، اس کے علاوہ اس کی توبہ بھی اس معاملے میں قبول نہیں ہوتی۔ جس کا حق ہے اس کو دیں گے تو توبہ کی جائے گی، قبول ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی کسی گناہوں کے جڑنے کی بات آتی ہے تو جب تک کسی کا حق اس کے حوالے نہیں کریں گے، اس کا حق اس کو سونپ نہیں دیں گے، اس وقت تک یہ گناہ تو معاف نہیں ہوتا۔ حقوق کسی کی حق تلفی کر لی گئی وہ معاف نہیں ہوتی۔ بہرحال محرم کے روزوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ محرم جو ہے یہ اشہر حرم میں آتا ہے۔ مقدس اور حرمت والے مہینے قبل از اسلام سے چلے آتے تھے، 4 مہینے تھے، ذیقعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب، یہ 4 مہینے تھے۔ محرم ان میں شامل ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگے اسی طرح اس کو جاری کیا کہ اس کے اندر جنگیں کرنا، اور اس کے اندر جو ہے وہ قبل از اسلام سے بھی یہ چیز تھی کہ وہ جائز نہیں تھا کہ اس کے اندر قتال یا جنگ کیا جائے۔ جنگیں ہوتی رہتی تھی، اس کے اندر آ کر وہ رکتا تھا۔ تو اس اعتبار سے محرم کی اہمیت قبل از اسلام سے بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو قائم رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد جو دوسرا پہلو ہے محرم الحرام کا، اس کے اندر شہادتوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اب شہادتوں کے تذکرہ میں ایک موضوع تو یہ ہے کہ وہ واقعات شہادت کیا تھے اور اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ یہ پورا ایک موضوع ہے، اس کو الگ سے بیان کرنا پوری تفصیل کے ساتھ اس کا تقاضا کرتا ہے۔ لیکن دوسرا موضوع ہے شہادت کی فضیلت کیا ہے۔ مسلمان کو کسی واقعہ کے بعد شہادت نصیب ہو گئی، شہادت مل گئی، تو شہادت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اس موضوع پر آج تفصیل سے بات کرنی ہے، جیسا کہ مجھے پابند کیا گیا موضوع کے حوالے سے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے شہید کا مقام اور شہادت کی فضیلت اور اس کے اندر ساری چیزیں شامل کر کے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ شہادت کتنا بڑا مقام ہے، مسلمان کے لیے شہادت کتنا بڑا مقام ہے۔ اب شہادت، ایک تو شہادت کا پہلو ہے کہ انسان گواہی دیتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے عائد کردہ احکام کی، اس کو شہادت حق کہا جاتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف سے اس کو جو ذمہ داری عائد اس پر کی گئی ہے اس کی شہادت دیتا ہے۔ کلمہ حق کی شہادت دیتے ہوئے وہ اپنی زندگی گزار دیتا ہے
تو اس کا جب انتہا ہوتی ہے اور اس شہادت حق دینے کی جو پیک ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے اللہ کے سامنے قربان کر دیتا ہے، تو یہ اس کی جان کی شہادت ہوتی ہے جو وہ پیش کرتا ہے اللہ کے حضور۔ یہ سب سے بلند مقام ہوتا ہے جو انسان گواہی دینے سے ایک بات کو آغاز کرتا ہے، شہادت حق دینے سے وہ اس مشن کا آغاز کرتا ہے اور اپنی جان قربان کر کے وہ اس کا اختتام کرتا ہے۔ لیکن یہ اختتام نہیں ہوتا، بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ اختتام ہو گیا، دنیا میں ایک انسان شہید ہو گیا۔ یہی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی، پوری دنیا کے لوگوں کو یہ بات سمجھائی، کفار کو بھی اس کا خطاب کیا۔ مشرکین مکہ مسلمانوں کے خلاف تھے، مسلمانوں کے خلاف جنگیں کیا کرتے تھے۔ بدر کے جنگ میں بڑی عبرتناک شکست ملی جب مشرکین کو، تو انہوں نے اگلے سال دوبارہ جنگ کرنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ بڑے انہوں نے اپنے گروہ جمع کیے اور لے کے اگلے سال پھر آگے۔ مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ 700 کے قریب تھا اور غالباً 10,000 کے قریب ان کے سپاہی تھے جو احد کے اندر لے کر آئے۔ مسلمانوں کو کچھ اصولوں کو کے اندر تھوڑی سی سستی کرنے کی وجہ سے جنگ احد کے اندر کچھ نقصان اٹھانا پڑا، بہت سارے مسلمان شہید ہوئے اس کے اندر۔ اس نقصان اٹھانے کا جو واقعہ ہے یہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق بن گیا۔ احد کا جو واقعہ ہے یہ بھی بہت سارے اسباق اپنے اندر لیے بیٹھا ہے، بہت ساری چیزیں مسلمانوں کو سمجھ آئیں، بہت سارے جنگوں کے اصول سمجھ آئے، اور اس کے بعد شہادت کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کی اللہ رب العزت نے وہی نازل فرمائی اور سمجھ آئی انسان کو۔ منافقین نے کہا کہ بھئی ہم نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم نہ جاؤ جنگ لڑنے کے لیے، کہ مارے جاؤ گے۔ یہ اس سے پچھلی آیت کے اندر الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا اور وہ بیٹھے رہے اپنے مقام پر اور جنگ کے لیے نہیں نکلے، انہوں نے کہا کہ لو اطاعونا ما قتلوا، اگر تم ہماری اطاعت کر لیتے تو تم نہ قتل ہوتے، نہ شہید کیے جاتے، وہاں پہ مارے نہ جاتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ انہیں کہہ دیجئے کہ اب اپنے آپ سے موت کو ہٹا کے دیکھ لینا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو پھر موت کو اپنے اوپر سے ہٹا کے دیکھ لینا۔ منافقین کے مفسرین لکھتے ہیں کہ منافقین کے اسی دن اللہ رب العزت نے 70 آدمیوں پر موت طاری کر دی، 70 آدمی مارے گئے تھے اور ان پر طبعی موت آ گئی، تو اللہ نے فرمایا اب ان سے موت کو ہٹا کے دکھاؤ، موت کو کسی صورت تم اپنے اوپر سے نہیں ہٹا سکتے۔ جب احد کے میدان میں مسلمان شہید ہو گئے، اللہ رب العزت نے، ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احد کے میدان میں جب تمہارے بھائی شہید ہوئے تو انہیں اللہ رب العزت نے ان کی روح کو سبز پرندوں کے عالموں کے اندر ان کی روحوں کو ڈال دیا، ان کے پیٹوں میں رکھ دیا، ان کو جنت میں پہنچا دیا، اور وہ جنت کے اندر سیریں کرتے تھے، جنت کے اندر دریاؤں پہ جاتے تھے اور رزق حاصل کرتے تھے۔ تو جب انہیں سب کچھ مل گیا جنت کے اندر، انہوں نے اس حاصل ہونے والے رزق، اور وہ کھاتے پیتے تھے، اور اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں لٹک رہی تھی، سونے کی قندیلیں، ان کے اندر آ کے آرام کرتے تھے۔ اور جب یہ دونوں چیزیں انہیں مل گئی تو انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہمارے دنیا والے بھائیوں کو کون بتائے گا کہ ہمیں اللہ رب العزت نے یہاں پہ اتنا بڑا رزق دیا ہے اور اتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، تاکہ وہ جہاد سے بے رغبتی نہ کریں اور سستی نہ دکھائیں جہاد کے اندر۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ان بھائیوں تک یہ بات میں پہنچاؤں گا،
تمہارے ان بھائیوں کو یہ رپورٹ میں دوں گا کہ تمہارے ساتھ میں نے کیا سلوک کیا اور تمہیں کیا فضیلت عطا فرمائی. تو اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں تم مردہ گمان بھی نہ کرو. جو منافقین نے کہا کہ تم ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ ہوتے، تو یہ ان کا شہید ہو جانا، ان کا قتل ہو جانا، یہ کوئی موت نہیں ہے جس سے نام مٹ جائے گا یا یہ موت کا شکار ہو جائیں گے، بلکہ بل احیاء، بلکہ یہ تو ایک حیات جاودانی ہے، یہ تو زندہ ہیں عند ربہم، اپنے رب کے ہاں ان کو عظیم زندگی مل چکی ہے. یرزقون، انہیں تو اللہ کے ہاں بہت اعلیٰ قسم کا رزق دیا جاتا ہے. یہ آیات اللہ رب العزت کے رسول بتا رہے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہوتے ہیں، بڑے شاداں ہیں جو اللہ رب العزت نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کیا. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ان کے حق میں، ان کے بارے میں یہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں جو ابھی تک ان سے آ کے نہیں ملے، جو ان کے بھائی ہیں جو جہاد کر کے شہید ہو کے ان کی طرف آ کر نہیں ملے، کہ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. اگر جہاد کر کے وہ بھی شہید ہو کے ادھر آ جائیں گے تو انہیں یہی نعمتیں ان کو بھی میسر آئیں گی. یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت سے، و فضل، اور فضل کی وجہ سے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. ایک تو یہ شان نزول جو میں نے ابھی آپ کو ابو داؤد کی روایت کے مطابق بیان کیا یہ ہے. دوسرا ایک شان نزول اس کا مفسرین نے لکھا ہے، ترمذی کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ بن عمرو الحرام الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد کے اندر شہید کیا گیا. احد کے غزوہ میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی نامی ایک حبشی نے شہید کیا تھا ہندا کے کہنے پہ، اور ان کی جو میت مبارک ہے اس کا مسئلہ کیا تھا، اور اس کو یہ اسلام میں منع ہے میت کا حلیہ بگاڑ دینا، ناک کان کاٹ دینا، جسم کے اعضاء کو کاٹ دینا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ایک تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا تھا یہ بہت دردناک واقعہ، اور دوسرا واقعہ ہوا تھا یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یعنی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمرو الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہوا تھا. ظالموں نے ان کے کان کاٹ دیے، ان کی ناک کاٹ دی، ان کے جسم کا حلیہ بگاڑ دیا. اب وہ شہید ہو کے پڑے ہیں، اپنے وہاں پہ اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہیں. کبھی جاتے ہیں اپنے والد صاحب کے چہرے سے کپڑا اٹھا کے ان کی میت مبارک کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں بڑی غمگینی کی حالت میں. اللہ رب العزت نے آزمائش میں ڈالا ہوا تھا، غم تھا دل کے اندر، ان کی شہادت کا غم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جب اس غم کی حالت میں دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے جابر، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے والد کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا؟ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ بتا دیجئے کہ کیا سلوک کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد کی روح کو اپنے پاس بلایا اور وہاں زندہ کیا. زندہ کرنے کے بعد اللہ کسی سے حجاب کے علاوہ بات نہیں کرتا، حجاب کے ساتھ بات کرتا ہے، لیکن تیرے والد کے سامنے سے اللہ نے حجابات اٹھا دیے اور روبرو ہو کے بات کی.
کہا کہ اے عبداللہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ نے کیا مانگا؟ دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی۔ عبداللہ نے کہا یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ مجھے تو دوبارہ دنیا میں زندہ کر کے واپس بھیج دے، میں تیری دنیا میں جا کر دوبارہ شہید ہو جاؤں۔ یہ مانگا تیرے والد نے۔ تو تیرے رب نے یہ کہا کہ یہ میرے قانون کے خلاف ہے کہ میں کسی کو ایک دفعہ موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی دنیا میں بھیجوں۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد انسان پہ موت آنی ہوتی ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت والے دن تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اس دنیا کے جسم کے ساتھ۔ تو پھر حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ اچھا یا اللہ پھر میری اس حالت کی اور میری اس اعزاز اور اکرام کی خبر تو میرے دوستوں کو اور میرے بھائیوں کو دے دو۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ اے لوگوں جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ تو زندگی اللہ کے ہاں لے کر بیٹھو، وہ تو اللہ کے ہاں ایک اعلیٰ ترین زندگی انجوائے کر رہے ہیں، اور آپ ان کے لیے یہ کہتے ہو کہ وہ مر مٹ گیا۔ نہیں، کسی نے وہ بڑا پیارا شعر جو لکھا ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ کون کی ہے؟ شہید ایک کاز کے لیے، ایک مشن کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کاز اور وہ مشن آگے قیامت تک پھیلتا چلا جاتا ہے۔ جتنے بھی شہدائے اسلام ہیں آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، جان سے پیاری کیا چیز ہوتی ہے، لیکن شہداء نے اس اسلام کے مشن کی آبیاری کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کر کے آج ہم تک اسلام اس حالت میں پہنچایا ہے کہ ہم اس کو اگلی نسلوں تک پہنچا سکیں۔ تمام شہداء کی قربانیاں آپ دیکھیں، اس کے پیچھے آپ کو یہ مشن نظر آئے گا کہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے نکل جائے۔ تو یہ ایک اعزاز اور اکرام ہے جو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے شہید کو۔ شہادت کا یہ مقام اور مرتبہ جو ملتا ہے یہ اللہ رب العزت نے کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مرنے کے بعد جنت میں پہنچ جائے اور پھر اس کو وہ دنیا میں آنے کی تمنا کرے، وہ دنیا میں آنے کی تمنا کرے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے، چاہے اس کو اتنا کچھ دے دیا جائے جس سے زمین و آسمان بھر جائیں، کتنا کچھ بھی دے دیا جائے، جنت کو چھوڑ کے آنے کی کوئی شخص تمنا نہیں کرے گا۔ مسلم کی روایت ہے، سوائے شہید کے۔ شہید کہتا ہے یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، یا اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے دے، میں تیرے رستے میں قتال کر کے شہید ہو جاؤں، اور شہادت کے وقت جو مجھے مقام اور مرتبہ اور لذت اور سرور ملا تھا وہ میں دوبارہ حاصل کروں۔ شہید صرف تمنا کرے گا، باقی کسی کو جنت مل گئی تو جنت بہت بڑی چیز ہے اللہ رب العزت، لیکن شہید کو جو وہ لذت ملی تھی وہ کہیں اور میسر نہیں۔ یہی اصل میں اس کا مفہوم بھی ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ شہید بعض اوقات شہید کا جسم جلا دیا جاتا ہے، بعض اوقات کہیں سمندر میں پھینک دیا جائے اور مچھلیاں کھا لیتی ہیں، کہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں اسے مردہ نہ کہو۔ ہمارے ذہنوں میں بھی یہ سوال پیدا ہو رہا ہے۔ مسروق تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں بھی یہ سوال پیدا ہوا۔ ہم نے یہی سوال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، مسلم کے اندر یہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں بھی یہ سوال پیدا ہوا، اور ہم نے یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا یہ جواب ارشاد فرمایا تھا کہ جو شہید ہیں ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر سبز پرندوں کے قالبوں میں، ان کے پیٹوں میں رکھتا ہے،
یعنی جو پرندے ہیں وہ بمنزلہ سواری کے ہوتے ہیں، روح اس کے اندر اللہ رب العزت رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پرندوں کی شکل میں بدل جاتا ہے انسان، لو پرندوں کے قالبوں میں کہیں آتا ہے، پیٹوں میں رکھتا ہے اللہ رب العزت. وہ جنت کے اندر جنت کی نہروں پہ جاتے ہیں، دریاؤں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ کھاتے پیتے ہیں، عیش کرتے ہیں، جنت کا رزق حاصل کرتے ہیں. اور اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں لٹک رہی ہوتی ہیں، سونے کی قندیل. یہ کسی حد تک جو آپ کے ہاں یہ فانوس سے لگے ہوتے ہیں، یہ قندیل کہا جا سکتا ہے اس کو. تو اس طرح کی قندیلیں اللہ کے عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں، اس کی اپنی شان ہوگی، وہ اپنے اسٹائل سے ہوگی، ان کے اندر آ کر آرام کرتی ہیں. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ کے عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹک رہی ہیں آرام کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ جھانک کے ان کی طرف متوجہ ہو کے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ شہیدوں کی روحوں کو تمہیں اور کچھ دوں، اضافے کے طور پہ اور بھی کچھ دوں. حدیث کے الفاظ ہے کہ شہیدوں کی روحیں کہتی ہیں کہ یا اللہ تیرا سب کچھ دیا ہوا تو ہے، جنت میں کھاتے پیتے عیش کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. حدیث میں آتا ہے پھر اللہ پوچھتا ہے ان سے کہ کچھ اور اضافہ کروں، کچھ اور دوں تمہیں؟ پھر وہ کہتے ہیں یا اللہ سب کچھ دیا ہوا ہے. تیسری مرتبہ بھی جب اللہ رب العزت شہیدوں کی روحوں سے پوچھتے ہیں اور شہیدوں کی روحیں یہ سمجھتی ہیں کہ جواب دیے بغیر اور کچھ مانگے بغیر چارہ نہیں ہے، تو پھر وہ اللہ رب العزت سے ایک سوال کرتی ہیں. سوال کیا انہوں نے اللہ رب العزت سے کہ یا اللہ ہماری خواہش ہے کہ ہمیں ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، کہ تو ہماری روحوں کو واپس ہمارے جسموں میں لوٹا دے، یعنی دنیا کی زندگی دوبارہ ہمیں عطا کر دے، تاکہ ہم تیرے راستے میں جہاد کریں اور شہادت کا وہ مقام اور مرتبہ دوبارہ حاصل کریں. جب یہ بات شہیدوں کی روحیں کرتی ہیں تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ انہیں کچھ اور نہیں چاہیے تو انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جنت کے اندر سیر کرو، عیش کرو. تو اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی کیسی زندگی ہوتی ہے، کہ جنت کی اعلیٰ ترین زندگی ہوتی ہے، جہاں وہاں کے مناسبت کے ساتھ انسان کو اعزاز و اکرام ملتا ہے اور اس کے اندر انسان کو وہاں نعمتیں ملتی ہیں، رزق ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان عنایات کی بارش ہوتی ہے جو اعزاز و اکرام شہید کے لیے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے. عام طور پہ تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے. دوبارہ دنیا کی زندگی اس سے مراد نہیں ہے، یہ برزخ کی زندگی اور جنت کی زندگی. جنت میں اللہ رب العزت انہیں داخل کر دیتا ہے. یعنی ان روایات سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں برزخ سے بھی اس کو کراس کر کے تو جنت کی زندگی عطا فرما دیتا ہے. اگر دنیا ہی کی زندگی ہوتی تو شہید یہ مطالبہ نہ کرتے کہ یا اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں زندہ کر، ہم لڑ کے تیرے رستے میں شہید ہو جائیں. کامن سینس کی بات ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی مقصود نہیں ہے اس میں. اور شہادت اتنا بڑا بلند مقام ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے مختلف چیزوں، مختلف علاقے والوں پر، گاؤں والوں پر، شہر والوں پر فتح حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھا لگتا ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کرتے ہیں، کیونکہ اعزاز اور اکرام ہو. بلکہ ایک دفعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس خواہش کو اس انداز سے پیش فرمایا کہ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ رب العزت کے راستے میں شہید کر دیں. ثُمَّ أُحْيَا، پھر مجھے زندہ کیا جائے. ثُمَّ أُقْتَلْ، پھر مجھے قتل کیا جائے. ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. 3 مرتبہ آپ نے ساتھ کہ مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے، میں دوبارہ شہید کر دیا جاؤں، مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے. شہادت اتنا بلند مقام ہے اور اتنا اعلیٰ منصب ہے شہادت. جب اتنا اعلیٰ منصب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کو خود طلب کیا ہے، شہادت کی خود خواہش کی ہے، تو ہمارے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی کہ
کہ تم شہادت کی خواہش کیا کرو. ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ کے لیے خوشخبری، میرے لیے خوشخبری، کہ شہادت کی طلب کیا کرو. مرنا تو ہے نا ایک دن، انسان جلد یا بدیر موت کے منہ میں چلا جائے گا. تو شہادت کی تمنا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اگر موت دے تو شہادت کی موت دے. حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شہادت کی تمنا کرتا رہتا ہے، شہادت کی خواہش کرتا رہتا ہے، تو اس کو شہادت والوں کا مقام عطا کر دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ بستر مرگ پر ہی کیوں نہ مرے. کیونکہ اس نے تمنا کی تھی، اس کی نیت میں یہ شہادت تھی، شہادت کی خواہش تھی اس کے اندر. اور جب شہادت کی خواہش تھی اور تمنا تھی، تو اگر وہ طبعی موت بھی مرے گا تو اللہ رب العزت اس کو شہادت کا مقام اور مرتبہ اور اس شہادت والوں کے لیول پہ اللہ تعالیٰ فائز کرے. سچی تمنا تو ہونی چاہیے نا، سچی طلب تو ہونی چاہیے نا کہ شہادت کی زندگی ہو. ہم اللہ کے راستے میں کتنی ہم قربانیاں دیتے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں کتنی کوشش کرتے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں کتنی ایک طلب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر شہادت کی زندگی کی خواہش کر لیں گے اور اس کے مطابق کوشش بھی جاری رکھیں گے تو یہ شہادت اللہ رب العزت ہماری قبول فرما لے. پھر چاہے تو حقیقی شہادت کی شکل میں موت نصیب ہو تو بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور اگر طبعی موت بھی مریں گے تو سچی طلب اور سچی جو ہے وہ خواہش تھی، سچی طلب اور سچی تمنا موجود تھی، تو اللہ رب العزت وہ مقام اور وہ مرتبہ اس کے علاوہ بھی نصیب فرمائیں گے، کیونکہ سچی تمنا تھی. حضرت خالد بن ولید کا واقعہ نہیں سنا؟ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جس پر زخم کا نشان نہ ہو. وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ہر جنگ میں اس طرح شرکت کی ہے کہ مجھے آج شہادت ملے گی، لیکن آج بستر مرگ پہ ایڑیاں رگڑ کے وفات ہو رہی ہے، میری وہ تمنا پوری نہیں ہوئی. لیکن ان کے دل میں سچا جذبہ تھا اور وہ اس پر غمگین تھے کہ میں ہر دفعہ شہادت کی طرف لے کے جاتا تھا، لیکن مجھے آج طبعی موت مل رہی ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان مقدس ہے کہ اگر خواہش کی شہادت کی تمنا سچی کی تو پھر اگر طبعی موت بھی ملے گی تو اللہ رب العزت شہادت کا ایسا مقام عطا فرمائے. کتنی شہادت کی فضیلتیں ہیں، کتنے مقام اور مرتبے ہیں، اور ہمارا ہر اسلام کا شہید اس کے ذہن میں یہ مقام اور یہ مرتبہ موجود ہوتا تھا، اس کے ذہن میں یہ فضیلت موجود ہوتی تھی. وہ کبھی شہادت سے گھبرا کے پیچھے نہیں ہٹے، کبھی کمپرومائز نہیں کیا، کبھی میدان جنگ سے ڈر کے نہیں بھاگے، کبھی ان کی اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی سے اس کے لیے کوشش کرنے سے کبھی باز نہیں آئے، کبھی لہت و لال سے کام نہیں لیا، کبھی انہوں نے بہانے نہیں بنائے. دین کی سربلندی ان کا سب سے بڑا مقصد تھا کہ اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں خاص مقصد زندگی دے کر بھیجا ہے، اور اس مقصد زندگی کو اپلائی کرنے کے لیے، اس مقصد زندگی کو نافذ کرنے کے لیے پورے کا پورا قرآن مجید اس احکام کی شکل میں اللہ رب العزت نے دے کر بھیج دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اس مقصد زندگی کو پورا کرنے کے لیے ہمارے سامنے بالکل تصویر کی شکل میں موجود ہے. تعلیمات اسلامیہ کے اندر بڑی روشن دلائل کی شکل میں موجود ہیں. آج دنیا کو اس تہذیب کی ضرورت ہے، آج دنیا ترس رہی ہے کہ اس نظام زندگی کو، اس پیغام زندگی کو، اس مقصد زندگی کو آج دنیا کی ضرورت بن چکی ہے. انسانوں کے بنائے ہوئے قانون فیل ہو چکے ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے نظام اپنی موت آپ مر رہے ہیں. انسانوں کے بنائے ہوئے نظام آہستہ آہستہ معدوم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب اس قرآن کی روشنی میں ایک نظام زندگی کے احیاء کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. دنیا تہذیب کی مختلف اونچ نیچ دیکھ کر اس وقت تھک چکی ہے، اور اگر انہیں ہلکا سا سہارا دیا جائے اس تہذیب کا، اس قرآن کے نظام کا، اس قرآن کی جو زندگی کا، اس قرآنی تعلیمات کا، تو دنیا اس کو سینے سے لگائے گی،
صرف فرق ہمارے اندر ہے کہ ہم اس نظام کو پہلے نمبر پر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اگر سمجھ آ چکا ہے تو اس کو آگے پھیلانے کے لیے ہماری کوئی اسٹرگل نہیں ہو رہی. ہم نام تو شہیدوں کا لیتے ہیں, ہم ان کا نام کا تذکرہ کر کر کے سال میں چند دن بنائے ہوتے ہیں, تذکرہ کیا ان کی شہادتوں کا اور اس کے بعد اپنی چھٹی کروا لی. ہم ایسے نہیں کام چلے گا. انہوں نے جانیں قربان کی, ہم اپنا وقت قربان نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی, ہم صرف ان کی زندگیوں کے تذکرے کرنے تک محدود رہ گئے. ہم انہی باتوں میں اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد میں مبتلا کر کے بیٹھ گئے. ہم نے ان واقعات کو تو ڈسکس کیا, اس مشن کو ڈسکس نہیں کیا جس کے لیے انہوں نے اپنی جانیں اللہ رب العزت کے سپرد کر قربان کر. کیا ایسے کام چل سکتا ہے کہ ہم نام لیوا شہید بن جائیں؟ صرف ہم ان کی تذکرے کر کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ وقت گزار لیں؟ ہمیں ان کے مشن پہ چلنا ہوگا, ہمیں ان کی زندگی کی ترجیحات کو اپنانا ہوگا. انہوں نے کس مقصد کے لیے قربانیاں دی, ہمیں ان کو اس مقصد کو سامنے رکھنا ہوگا, اور وہ مقصد ہے اعلاء کلمت اللہ, اللہ کے کلمہ کی بلندی, اللہ کے کلمہ کو دنیا تک پہنچا دینا, اللہ کے پیغام کو پوری دنیا تک پھیلا دینا, اللہ کے پیغام کو پوری دنیا کے آگے پیش کر دینا. اگر اس اعلاء کلمت اللہ کے اندر ہماری جان چلی جائے گی تو یہ جان قیمتی بن جائے گی, ہماری جان اس میں قربان ہو جائے گی تو یہ جان ان شہداء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم ان کے ادنا سے فالوورز میں کہلائیں گے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. ہم تب سچے فالوورز بن سکیں گے, ہم تب سچے پیروکار بن سکیں گے جب ہم ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی لگا دیں گے اس سسٹم کو پھیلانے میں. آج ہماری عدالتیں قرآن کی تعلیمات سے دور ہو چکی ہیں. وہ عدل و انصاف کا نظام جو قرآن نے پیش کیا آج اس سے محروم ہو چکے ہیں. ہمارے سیاسی نظام اس نظام سے محروم ہو چکے ہیں جو قرآن و سنت نے ہمیں عطا فرمایا تھا. وہ عدل و انصاف کا نظام, وہ انسانی ہمدردی اور ویلفیئر کا نظام, وہ انسانی فکر اور انسان کی ہمدردی کا نظام جو قرآن نے ہمیں دیا تھا, اس سے ہم دور ہو چکے ہیں. ہماری کوشش انسانی فلاح و بہبود نہیں ہوتی, ہماری کوشش, ہمارے سیاسی نظام کی کوشش وہ صرف اپنے پیٹ بھرنا ہو چکی ہے. ہمارے سیاسی نظام کی کوشش صرف نام و نمود کے لیے ہو چکی ہے. آج قرآن کے اس نظام سے دوری ہمارے نظام کو تباہ کر رہی ہے. اگر دنیا میں غلبہ چاہتے ہیں, اسلام آیا ہی غلبے کے لیے ہے, کیونکہ اسلام سے بہتر فطری اور قدرتی نظام جو انسانیت کے لیے مفید ہو سکتا ہے اور کوئی ہے ہی نہیں. اسلام آیا ہی غلبے کے لیے. ہم اگر اس کا غلبہ چاہتے ہیں, ہر انسان قرآن و سنت کی تعلیمات سے واقف ہو کر اس کو نافذ کرنے کے لیے اپنی حد تک کوشش کرے, چاہے وہ آواز کے ذریعے لوگوں تک بات پہنچائے, چاہے وہ تحریر کے ذریعے سے لوگوں تک بات پہنچائے, چاہے وہ اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں تک بات پہنچائے. وہ ایک منصف حکمران بن جائے, وہ ایک منصف جج بن جائے, وہ ایک منصف ورکر بن جائے, وہ ایک منصف مسلمان بن جائے, تو اس کے طرز عمل کو دیکھ کر دنیا اپنے آپ کو سیدھا کرنے لگ جائے, تو یہ بھی اس کا پریکٹیکلی اسلام کو پیش کرنا ہے. تب جا کے ہم اس نظام کی جو ہے وہ فضیلت کو پا سکتے ہیں, اس نظام کے فوائد کو حاصل کر سکتے ہیں. نظام اللہ نے عطا فرمایا, قرآن نے صاف کہہ دیا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کے نازل کیے ہوئے نظام کے مطابق فیصلے نہیں کرتا تو وہ ظالم ہے. وہ اللہ کے نظام کے مطابق اگر حکم نہیں چلاتا, فیصلہ نہیں کرتا تو وہ ظالم ہے. اللہ کے نظام کو دنیا میں اگر نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو وہ اللہ کی اس بہت بڑی دی ہوئی نعمت سے انحراف کر رہا ہے. تو آج کے ہماری گفتگو کا اگر ہم خلاصہ نکالیں تو شہید کا مقام اللہ نے بہت بلند بنایا ہے. شہادت کی طلب خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. ہمیں بھی شہادت کی طلب رکھنے کا حکم دیا گیا, لیکن شہادت جن لوگوں نے پیش کی یا شہیدوں کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ کس وجہ سے عطا کیا گیا,
آج اس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے. شہادت ملتی چلی جائے گی. آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیں, شاید ہی اسلامی تاریخ کا کیلنڈر کا کوئی ایک دن ایسا ہو جس میں ہمارے اکابرین نے, جو علماء اسلام نے, سلف صالحین نے قربانیاں نہ پیش کی ہوں, شہادتیں نہ پیش کی ہوں. ہر دن کے اندر کوئی نہ کوئی شہادت مل سکتی ہے. لیکن کیا کبھی یہ بھی غور کیا ہے, وہ تو شہادت دے کر امر ہو گئے, انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. آج ہم کیوں نہیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے؟ یہ شہادتوں کا پیغام, یہ شہادتوں کا بیان ہمارے لیے یہ پیغام ہونا چاہیے کہ ہم اس نظام زندگی کو لے کر دنیا کے اندر پھیلیں گے, دنیا میں کوشش کریں گے اور دنیا کے اندر اپنے قرآن و سنت کی تعلیمات کو پہنچائیں گے, تاکہ آج دنیا اس ترسے ہوئے دور کے اندر اس نظام سے مستفید ہو. پھر اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ جب تم مومن بن جاؤ گے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, جب تم مومن بن جاؤ گے تو دنیا میں چرچا بھی تمہارا ہوگا, بلندی بھی تمہاری ہوگی اور دنیا کے اندر عدل اور انصاف کا بول بالا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہمارے شہدائے اسلام ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلندیاں نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں بھی شہادت کے فلسفہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, شہادت کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت کی زندگی نصیب فرمائے, شہادت کی موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر کوئی سوال ہے